ہم استثنا کی کتاب میں ڈیوٹرانومی میں چلتے ہیں. استثنا کی کتاب توریت میں جو 5ویں کتاب ہے, 5th بک ہے توریت کی, پرانے عہد نامے میں جو بائبل کی بھی 5ویں بک ہے. پہلی 5 کتابیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ توریت کی کتابیں ہیں, اور اس کو لا بکس بھی بولتے ہیں, جو شریعت کی کتابیں ہیں. اس میں ہم خدا کے کلام میں سے اس حوالے کی تلاوت کرتے ہیں. استثنا 28 باب, 28 چیپٹر, ڈیوٹرانومی 28 چیپٹر. ڈیوٹرانومی 28 چیپٹر کی پہلی ہم 10 آیتیں پڑھیں گے, اور پھر اس میں سے بھی کچھ چیزیں سیکھیں گے. اور پیچھے خروج کی کتاب جو نرگمن ایکسوڈس میں سے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ان بلیسنگز کو پھر شروع کریں گے کہ کیسے ہماری بلیسنگز ہیں جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں. آمین. تو خداوند کے باپ اور بیٹے اور پاک روح کے یسوع نام میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیرے بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکر اور تیری کھٹوٹی دونوں مبارک ہوں گے. اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا. اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے اس نے تجھ کو دیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. اگر خداوند اپنے خدا کے حکموں کو اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنے اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تھی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کے تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی. آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو. آمین. پریز گاڈ. ہاللویا. عزیزو خداوند کا شکر ہو اس کلام کے لیے, اس کی باتوں کے لیے. بہت سی اس وقت سوشل میڈیا جو ہے, یوٹیوب, فیس بک جو ہے, واٹس ایپ ہے اور طرح طرح کے انسٹاگرام ہے, کئی چیزیں ہیں جو کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا رانگ ٹیچنگز دینے کے لیے, یا خداوند کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس پر نہ عمل کرنے کے لیے. نہ عمل کرنے کے لیے بہت سی ایسی تعلیمیں ہیں جو دنیا میں ہیں, جو فیس بک پہ روز دیکھتے ہیں. بہت سی دفعہ تو میں ٹائٹل ہی دیکھ کے میں سنتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ اس میں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں اگر ایسا کوئی ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے کلام کے خلاف بات ہو, اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آمین. ہم کیوں وہ جو لوگوں نے ڈالا ہے ان کو کیوں لائک دیں یا ان کی کیوں ویڈیو کو دیکھیں اور ان کو پیسے ملیں. آمین. یہ ہمیں ضرورت بھی نہیں سننے کی. تو عزیزو ہم ضرور ہے کہ خدا کے کلام کو خداوند اس کو پرکھیں بھی
اس کو ایکسپیرینس بھی کریں, اس کا تجربہ کریں, اس کو آزما کے دیکھیں. ضروری ہے نا, خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تم آزما کے دیکھو, اور کلام کو, اور وہ روحیں جو پریچ کر رہی ہیں ان کو بھی آزماؤ, اور پھر آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس بات میں آپ کا فائدہ ہے کس میں نہیں ہے. آمین. تو عزیزو, میں نے جب سے خدا ان کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے, 25-30 سال پہلے کی بات ہے, تو یہ سب خدا ان کے کلام کو آزمایا ہے, اس کی باتوں کو آزمایا ہے, اس کے کلام کی بلیسنگز کو یا اس کے حکموں کو عمل کر کے دیکھا ہے, اور ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. تبھی سے میں پریچ کرتا ہوں جو میں پریچ کرتا ہوں, اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں, اور اس میں خدا ان کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. آمین. اس کی آشیشیں, اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ ملتی ہیں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اوروں کو نہیں تو اپنی کلیسیا کو تو وہ باتیں سکھاؤں جس کی بلیسنگز ہمیں ملتی ہے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. ابھی بہن الزبتھ جو گواہی دے رہی تھی, ہمارے جو 21 دن کے روزے اور دعا میں ہم نے گزارے, 5 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک پوری کلیسیا کو روز میسج بھی جاتا تھا, ہم بائبل بھی پڑھتے تھے, دعا بھی کرتے تھے, اور جس نے تھوڑا روزہ رکھا, زیادہ روزہ رکھا, جس طریقے سے بھی خدا ان نے بلیسنگ کی. اور میرا یہ بھی تھا کہ ہمارا گھر کھلا ہے, کوئی بھی بلیسنگ دعا کے لیے ہمارے گھر پہ بھی آ سکتے ہیں. تو 2-3 کپل آئے اور ان کے لیے دعائیں ہوئیں, اور ہمارے پاس 2-3 گواہیاں ہیں. وہ خود ہی دیں, گواہیاں دیں گے تو دیں گے. آج بہن الزبتھ نے تو ایک دے دی گواہی, پریز گاڈ. تو عزیزو, وہ گواہیاں ہیں, اور وہ گواہیاں آلویز, گواہی بھی خدا کا کلام ہی ہوتا ہے. آمین. یسوع کی بڑائی ہوتی ہے, اس کی تعریف ہوتی ہے, اس کے مار کھانے کے جو اس نے ہمارے لیے مار کھائی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے, اس کو ایکنالج کرتے ہیں ہم. ہاللیلویا. اس کو سراہتے ہیں. ہاللیلویا. اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کس نے دعا کی اور کس کی سنی گئی, بٹ ہم اوبیڈینس جو ہے, آمین, جو وفاداری ہے, جو فرما برداری ہے, وہ میٹر کرتی ہے ہماری. آمین. وہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ جیسے ایک بات میں نے لاسٹ ٹائم سکھائی تھی کہ اوبیڈینس جو ہے, اوبیڈینس جو بلیسنگز ہیں, بلیسنگز ڈو ناٹ فالو آور نیڈز. جو برکتیں ہیں, آشیشیں ہیں, بلیسنگز ہیں, وہ ہماری ضرورت کو فالو نہیں کرتی. یہ ہماری ضرورت دیکھ کر ہمیں نہیں نازل ہوتی, ہم پر نازل نہیں ہوتی, یا ہمیں نہیں ملتی. بلیسنگز فالو دا آرڈر. آرڈر کا مطلب ہے جو طریقہ ہے, جو ترتیب ہے. ایک آرڈر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو بائبل میں آرڈر نہیں بولتے, اس کو ہم جو خدا کا ہے حکم, اس کو کمانڈمنٹ بولتے ہیں. آمین. جو خدا کا حکم ہوتے ہیں, یا شریعت بھی ہے اس کو بولتے ہیں, پر لا ہے جو قانون بنائے. پر جو آرڈر ہے, جس کو ترتیب بولتے ہیں, طریقہ بولتے ہیں, آمین, بلیسنگ جو ہے اس کو فالو کرتی ہیں کہ ہماری زندگی کیسے طریقے سے گزرتی ہے, کس طریقے سے ہم گزارتے ہیں, اور اس کا جو خدا نے جو آرڈر ہمیں سکھایا ہے یا طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. جس کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں, آمین, جس کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں کہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, جو فیوچر کا آلویز ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, فکر بھی کرتے ہیں. ہماری بھی ہر روز ایک نیچرل فکریں بھی ہیں. ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ پوچھیں گی آج کیا پکانا ہے, آج کیا پکائیں. یہ تھوڑی میں ہی تھوڑی صرف بول رہا ہوں, سب کے گھروں کی بات ہے یہ, سب کے گھروں میں سے آج کیا پکائیں, آج کیا کھائیں. تو دیٹس اٹس نیچرل. وہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے. فکر تو ہے, پر وہ ایک ہم نے یہ نہیں ہے کہ کہاں سے کھائیں گے, کیا کھائیں گے ہم, کہاں ہوگا, بٹ وہ ہم صرف ایک آج کیا پہنے, آج کون سے جوتے پہنے, کون سے کپڑے پہنے, یہ ہم ڈیلی بیسس پر نارمل روٹین کو ہم یہ بھی کویسچن ہوتے ہیں ہمارے, مگر اس کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے پاس کپڑے بھی بہت ہیں, ہمارے پاس جوتے بھی بہت ہیں, کھانا پینا بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ ہم نے صرف ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آج کیا کس طریقے سے کرنا ہے. بٹ کہاں سے کھائیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ابھی جیسے لاسٹ سنڈے کو جب وہ سنو تھی تو سپر مارکیٹوں میں سب خالی ہو گئی تھی شیلفیں,
وہ ہم صرف اپنی بریڈ اور انڈے لے کے آئے تھے, باقی کسی چیز کی فکر نہیں تھی. آٹا بھی گھر میں ہے, چاول بھی, دس سیٹ, اور کچھ دالیں بھی ہیں, کھاتے رہیں گے جب تک دکانیں بند رہیں گی. پر کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن منڈے کو سب کچھ کھل گیا تھی دکانیں. پریز. مگر جن لوگوں کو فکر تھی کیسے کھائیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے, کیا ہوگا, وہ انہوں نے سب سپر مارکیٹوں کی پرانے نئے کھانے ایکسپائر ہوئے سب لے گئے, سب خالی ہو گئے تھے. پر خداوند کا شکر ہے, خداوند کے لوگوں کو یہ فکریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند سکھاتا ہے, اس کی بلیسنگز ہمارے ساتھ ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. تو بلیسنگز آرڈر کو فالو کرتی ہیں. آرڈر کو فالو کرتی ہیں. اور blessings do not respond to prayers alone. کہ blessings جو, یہ لاسٹ سنڈے کو بھی تھوڑی سی باتیں میں نے جو سکھائی تھی ان کو میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ سب کو یاد ہو جائیں, دوسروں کو بھی بتائی جا سکے. یہ نہ ہو کہ میں پوچھیں کہ پادری صاحب نے کیا پریچ کیا تھا, تو کچھ blessings کے بارے میں بات کر رہے تھے, یا فرسٹ فروٹ کے بارے میں, پہلے پھلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. ہمیں اندر بیٹھنا چاہیے جو کچھ بات کر رہے تھے. غور سے سنیں تو ہمارے اندر بیٹھ جائے وہ. پریز گاڈ. ہماری چرچ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پہلا پھلوں کے ہدیہ بھی دیا, اپنی کبھی کچھ نے اپنی پورے ویک کی تنخواہ دے دی, کسی نے مہینے کی تنخواہ دے دی, یا پورے دن کی پہلی تنخواہ دے دی جب جاب ملی یا ایسا کچھ کاروبار شروع ہوا. تو ہمارے چرچ میں ہیں ایسے, کیونکہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا, اور میرا ایمان ہے کہ ان سب کو برکت ملی ہوگی جنہوں نے ایسا کیا ہے, اور سب کو اور بھی سکھانا پڑتا ہے. تو عزیزو, بہت سے لوگ سکھائیں گے کہ یہ توریت کی کتاب جو ہے یہ تو صرف یہودیوں کے لیے ہے, یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. موسیٰ کی شریعت تو صرف ان لوگوں کے لیے تھی, اور جو ابراہیم سے شروع ہوئے, اور ابھی بھی جو یہودی ہیں ان کے لیے ہے یہ باتیں, اور ان کے لیے یہ باتیں. عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے جو خدا کا برہ بن کے جو سیکریفائسز, جو بلیاں تھیں, جو سیریمونیل لاز تھے, ان کو بے شک اس نے ایبالش کیا, ختم کیا, پورا بھی کیا. خود قربان ہو کر ہمارے گناہوں کے لیے, پاپوں کے لیے, چھڑانے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے. پر بہت سے ایسے حکم ہیں, کمینڈمنٹس ہیں جو مورل ہیں اور جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے, اس آرڈر کو بھی جس طریقے سے خدا نے کہا ان کو مانے. تو عزیزو, اگر وہ ہمارے لیے نہ ہوتے تو اس بائبل میں نہ ہوتے. یہ جو ہمارے پاس بائبل ہے, یہ جو 66 کتابیں ہمارے پاس اس کے اندر ہیں, وہ اس میں نہ ہوتے. اس میں یہ توریت کی کتاب بھی اس بائبل کا حصہ نہ ہوتی, یہ صرف یہودیوں کے پاس ہی ہوتی, وہی اس کو پڑھتے. زبوروں کی کتاب بھی صرف یہودیوں کے پاس ہوتی, ہمارے پاس نہ ہوتی, جوز کے پاس ہی ہوتی صرف. اور جو نبیوں کے صحیفے ہیں, رائٹنگز آف پروفٹس ہیں, وہ بھی صرف انہی کے پاس ہوتی. ہمارے پاس صرف متی کی معرفت لکھی گئی انجیل سے لے کے مکاشفہ تک نیا عہد نامہ ہی ہوتا, اگر اس قسم کی بات کوئی ہوتی تو. باقی جو چیزیں بائبل میں ہیں وہ ہمارے پاس اس بائبل میں نہ ہوتی. سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں. تو اگر اس بائبل میں ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. اور خدا نے ہم سب کے لیے بہت سی, اس نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ شریعت جو ہے, جو لا ہے, وہ ہمیں یسوع تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنی, ٹیچر بنی. جو لا ہے, یہ توریت کی 5 کتابیں جو ہیں, یہ یسوع تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیچر بنی ہے, ہمارا ٹیچر بنی ہے. یہ ہم اس میں سے خدا کی جو ریورنس ہے, اس کی جو تعریف اور تعظیم, اس کی جو ہستی ہے, اس کو جاننے کے لیے, اس کی عزت کرنے کے لیے, اس کو پاک ماننے کے لیے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ توریت میں سے سیکھتے ہیں. کس طرح ہمیں پاکیزگی میں, اور وہ کیسا خدا ہے جس نے ایسے معجزے کیے ہیں جن سے دنیا کے اندر, آپ کی زندگی میں بھی جو وہ معجزہ کرے اور آپ کی زندگی میں خدا کی وہ حضوری ہو, تو آپ سے لوگ ڈریں گے, آپ کے سے لوگ دوسری قومیں ڈریں گی, جیسے یہاں پہ لکھا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے. یہاں تو عزیزو, گیب کین یو از گیب دیئر؟ اوکے, گلیشینز چیپٹر 3 میں ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں یہاں پر. گلیشینز چیپٹر 3
کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں. گلتیوں 3 باب اور اس کی آخری 2 آیتیں. لائک 28 ورس یا 27 ورس سے پڑھ لیتے ہیں. اور تم سب، کون؟ تم سب، نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، پہن لیا. آگے، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی. جس نے یسوع کو پہن لیا، نہ وہ یہودی رہا نہ وہ یونانی، کوئی غلام نہیں نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت. کیونکہ اس کی ریزن لکھی ہوئی، کیونکہ یہ سب جو اسٹیٹس ہے، یہ کیوں ایبالش ہوا ہے، یہ کیوں کینسل ہو گیا کہ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، جس نے یسوع کو پہن لیا ہے. کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. ہاللویا. آپ سب بول سکتے ہیں کیونکہ ہم یسوع مسیح میں سب ایک ہے، سب جنہوں نے اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. آمین. اگلی آیت دیکھتے ہیں، 29 آیت. اور اگر تم، ٹھیک ہے، اب اگر بھی آ گیا بیچ میں اور اگر شرط ہے نا، اگر جہاں اگر لکھا ہوتا ہے نا، بٹ لکھا ہوتا ہے، اف لکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک شرط بھی ہوتی ہے، ایک کنڈیشن آ جاتی ہے اس میں. اور اگر تم مسیح کے ہو، سب مسیح کے ہیں، ہاللویا. اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل. ہم تو سمجھتے ہیں وہ یہودی صرف ابراہیم کی نسل ہے. وہ تو شریعت کی کتاب جو کوئی لکھا ہوا یہودیوں کے لیے ہے، دہی کی دینے بھی یہودیوں کے لیے ہے، فرسٹ فروٹ بھی یہودیوں کے لیے ہے، اور یہ سارا کچھ خدا کے حکم ماننے بھی یہودیوں کے لیے ہے. نو، یسوع کو اگر پہن لیا آپ نے تو اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی. کا مطلب ہے ہم سب یونانی ہیں. جو غیر یہودی ہیں وہ سب یونانی کہلاتے ہیں. غیر قومیں، انیہ جاتی یا جینٹائلز نیشنز جو بھی ہیں وہ غیر قوم کہلاتی ہیں. تو اوکے. اور اگر تم مسیح کے ہو، ہاللویا، سب ہاللویا بولیں گے، ہم مسیح کے ہیں. ہاللویا، ہاللویا، ہم مسیح کے ہیں. اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل، صرف نسل نہیں، اور وعدہ کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ ہم وعدے پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا اور لاسٹ خروج میں بھی پڑھا تھا، ایکسوڈس میں لاسٹ سنڈے کو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو. آمین. اس کے وارث ہو. پریز گاڈ. مسیح سے باہر نہیں ہے. جو مسیح میں نہیں ہے وہ اس کی ابراہیم کی نسل اور پھر اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں وہ شریک نہیں ہے. یہودیوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پر اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم بھی ابراہیم کی نسل میں شامل ہو گئے. ہم بھی اس کے ساتھ ان سارے وعدوں میں، پرومسز میں ہم بھی شامل ہو گئے. آمین. ہم بھی شامل، آپ بھی شامل ہو گئے سب ان پرومسز میں جو ابراہیم کے ساتھ کیے گئے، جو موسیٰ کے ساتھ کیے گئے، اسحاق، یعقوب کے ساتھ، سب کے ساتھ کیے گئے. ان میں ہم سب شامل ہیں، ان بلیسنگز میں شامل ہیں. پریز گاڈ. ہاللویا. تو عزیزو، یہاں پر جو ہم نے یہ جو سکرپچر پڑھا ہے، پہلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے. ٹھیک ہے، احتیاط سے، بڑی احتیاط سے عمل کرنا ہے کہ ہم اس میں کوئی غلطی نہ کریں. عمل کرنے کی احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو
सरफराज करेगा। हालेलुया। मसीही लोग इसीलिए तो गरीब हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं इसीलिए कि उनके एक माइंड में ये बसा हुआ है कि हम गरीब हैं। गरीबी की बदरू को नहीं डांटते कभी भी, मुफलसी की बदरू को नहीं डांटते कभी भी। ये भी स्पिरिट्स हैं। ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये भी स्पिरिट्स हैं अजीजो। इनको भी अपनी दुआओं में डांटा करें कि गरीबी की बदरू, कर्जे की बदरू ये लानते हैं, ये जो हमारी नाफरमानी के सबब से हम पर नाज़िल होती हैं। हम तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं लेते। हम उस ऑर्डर में, जैसे खुदा ने कहा पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हम नहीं उस ऑर्डर में सब चीजों को मानते या उन पर अमल करते। हम कहते हैं हमने दुआरबानी पढ़ ली कि तेरी बादशाही आए, आसमानी बाप तू पाक है, तू आसमान पर है, तुम्हारा बाप है, तेरी बादशाही आए। हम समझते हैं हमने दुआरबानी पढ़ ली, हमने वो दुआ कर ली तो बादशाही आ गई और हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बादशाही मांगते रहते, बादशाह को कभी नहीं माना। बादशाह को जानते हैं कि बादशाह है हम, अब जैसे हमें पता है कि जो इंग्लैंड में किंगडम है, क्वीन थी पहले, अब किंग है, किंग चार्ल्स है, और सऊदी अरब में बादशाह है, और भी किंगडम्स हैं, राइट। हमें पता है, हम मानते हैं उनके वो किंगडम है वो, और उनके वो बादशाह हैं, उनके वो नाम है, वहां वो बादशाही करते हैं। हम पर तो नहीं करते ना वो बादशाही, हम उनके अंडर तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से बहुत से मसीही लोग भी यीशु को मानते हैं कि वो बादशाह है, पर वो उसके अंडर नहीं आते, उसके अंडर उसका अपने आप को सबमिशन में नहीं लाते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। जिसने ये पुराने आदनामे की शरीयत दी है वही यहोवा खुदा नए आदनामे का यीशु मसीह है। हालेलुया। वही खुदावंद है, वही खुदा है, एक ही है। आमीन, प्रेज गॉड। तो हम उसको नहीं जानते, इसलिए अजीजों यहां पे लिखा है कि एहतियात से उन बातों पर अमल करना है। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें जो इब्राहिम से खुदा ने वादा किया है, मूसा को कहा है, या जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये जो मिलेंगी वर्ड है ना, एक तो नाजिल होंगी ना, और मिलेंगी का मतलब क्या है? अगर डिफरेंट इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी हम पढ़ते हैं तो एक जगह लिखा है कि दे विल रिमेन विद यू, कि वो तेरे साथ साथ रहेंगी। ठीक है। और या ऐसे लिखा कि दे विल ओवरटेक यू, कि वो तुझ पर कब्जा कर लेंगी, वो बरकतें कब्जा कर लेंगी और वो तेरे साथ साथ रहेंगी। आई मीन NIV में लिखा है दे विल रिमेन विद यू, और दे विल ओवरटेक यू। बरकतें हमें ओवरटेक कर लेंगी, हमारे साथ रहेंगी, हम पर नाजिल होंगी और फिर हमें मिलेंगी। और अगर इसको आगे पढ़ते हैं, मगर अगर हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं ना 28 चैप्टर की, तो वहां पे लानतों के बारे में लिखा है। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, कैसा ना करे? कि खुदा के हुक्म को ना माने और एहतियात से उस पर अमल ना करे। तो अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। बरकतें नाजिल होंगी और मिलेंगी, वो साथ रहेंगी, तुझ पर कब्जा कर लेंगी। और बट अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर सब लानते लिखा हुआ है। हर कोई भी लानत का नाम आप ले लो, किसी भी लानत के बारे में सोच लो। ये मैं गरीबी और अभी मैंने 2-4 जो नाम लिए थे, गरीबी की लानत, कर्जे की लानत, बीमारियों की लानत और तरह तरह की परेशानी उलझनों की लानते हैं। ये सब लानते तुझ पर वो भी नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। बरकतें नाजिल होंगी और मिलेंगी,
پر لانتے جو وہ نازل ہوں گی اور لگیں گی، یعنی چپکی رہیں گی تیرے ساتھ. عزیزو بڑے ہم ورڈز پہ غور کرتے ہیں کبھی کبھی نا، لفظوں پہ کہ یہ خدا کا کلام ہے اور کس طریقے سے کیا الفاظ استعمال ہوئے میں ہم پڑھتے ہیں جب، تو اس سے ہمیں برکت بھی ملتی ہے اور ہمیں کبھی کبھی اپنی زندگی کے لیے راستہ بھی ملتا ہے، انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں کیسے ہم نے کیا کرنا ہے. آمین. اوکے آگے پڑھتے ہیں. ٹائم کو ہم کیونکہ ہولی کمیونین بھی ہے اور آج ہم نے اپنی جو رپورٹ ہے اینول رپورٹ 2025 کی وہ بھی شیئر کرنی ہے سب کے ساتھ، چھوٹا سا 5-10 منٹ کے لیے اس کو بھی چاہیے ہوگا. آمین. آلرائٹ آگے چلتے ہیں. 7ویں آیت پڑھتے ہیں، 28 باب کی 7ویں آیت، 7th verse. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا. جو تجھ پر حملہ کریں، یہ بدروئیں تیرے دشمن، آمین، خداوند ان کو شکست دلائے گا. جیسے ابھی بہن الزبتھ دعا کر رہی تھی اور پاسٹر عبدالدیل نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ جب ہم دعا میں ان سب چیزوں کو کینسل کرتے ہیں نا تو ان کو خدا شکست دلاتا ہے. وہ شکست کھاتی ہیں، وہ نیست و نابود ہو، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں، وہ ڈسیبل ہو جاتی ہیں، وہ پیرالائز ہو جاتی ہیں. آمین. وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پریز گاڈ. تو خداوند تیرے دشمنوں کو کہ روبرو ان کو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. ہاللویا. جب تک آپ نہیں کہیں گے ان کو بھاگنے کے لیے وہ نہیں بھاگیں گے. وہ آپ کے لگیں گے، آپ کے یا لگے ہوئے ہوں گے، چپکے ہوئے ہوں گے. پر جب آپ وفاداری سے احتیاط کر کے خدا ان کے حکموں پر عمل کریں گے کہ کیا کرنا ہے ہمیں، تو وہ پھر آپ کے اندر ایک ایمان آئے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ 7 راستوں سے وہ بھاگیں گے جب آپ دعا کریں گے. آمین. جب اپنے منہ سے، آپ ان کو منہ سے ہی کہنا ہے آپ، کیونکہ وہ بھی بدروئے ہیں، اسپرٹ ہے نا، وہ بھی آتما ہیں، وہ بھی دشت آتما ہے. وہ آمین، وہ پوتر آتما نہیں، وہ دشت آتما ہیں، بدروئے ہیں. ان کو آپ سوٹیوں سے نہیں مار سکتے، ان کو آپ ڈنڈوں سے نہیں مار سکتے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستان میں لوگ بدروئے نکالتے ہیں، کئی بہت سارے سادھو بھی ہیں کچھ، وہ جن کے اندر بدرو ہوتے ہیں نا ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو بال پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور مارتے ہیں ان کو. بدرو کو تھوڑی چوٹ لگ رہی ہوتی ہے، نو، وہ لوگوں کو، وہ لوگ بیچارے زخمی ہوتے ہیں، وہ خاص کر کئی لیڈیز ہوتی ہیں، کئی تو سب قوموں کی ہم نے کرسچنوں میں بھی دیکھا، دوسروں میں بھی دیکھا کہ اس طریقے سے کس طریقے سے پر نہیں. ہمیں منہ سے جو ہمارے پاس اتھارٹی ہے یسوع نام کی، اس کو یوز کرنا ہے. ہاللویا. ہمارے نام سے بھی نہیں، ہمارے کہنے سے بھی نہیں وہ بھاگتی ہے، یہ دور بھاگیں گے. آپ کو یسوع نام کی اتھارٹی یوز کرنی ہے. پریز گاڈ. آمین. اور اگلی آیت میں، خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا. برکت کا حکم دے گا. ہاللویا. ہمیں جب ہم احتیاط کر کے عمل کریں گے نا، خدا ان کے اس کی ترتیب سے جو آرڈر ہے اس کے طریقے سے عمل کریں گے اور اس طریقے سے چلیں گے، تو خدا خود ہی برکتوں کو حکم دے گا کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی ہے، اس پر نازل ہو جاؤ. اور ان کے ساتھ اس کے جو میں نے کہا تھا نا، ملیں گی کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے عبرانی میں، کہ وہ تمہارے ساتھ رہے. آمین. وہ پھر کیا ہوگا آگے جیسے لکھا ہے کہ وہ ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. اگلی آیت 9ویں آیت. اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی، تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. آمین. ہاللویا. ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو 3 آیت میں ہے، 3rd verse میں جانا بیٹا. وہ جب ملیں گی نا برکتیں جو تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی، تو اس میں ایسا لکھا ہے کہ تو شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. یعنی وہ جو بلیسنگز ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ خداوند حکم کر دے گا برکتوں کو کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا.
हालेलुया, इसका पीछा नहीं छोड़ना, वो तुझे घेरे रहेंगी, वो तुझ पर कब्जा उन्होंने किया हुआ होगा, वो बरकतों ने कब्जा किया हुआ होगा और वो तुझे घेरी रहेंगी। तू शहर ग्रोसरी स्टोर पर जाएगा, वहां पे भी बरकतें तेरे साथ जाएंगी। आमीन। तू स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा और कहीं जाएगी या कोई भी, तो वहां पर भी बरकतें तेरे, पार्क में जाओगे वहां पर भी बरकतें तेरे साथ जाएंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो तू खेत में भी, तू शहर में भी मुबारक, तू घर में भी मुबारक, तू खेत में भी मुबारक, और तेरी जो 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 कटौती है, जो इनकम है, जो तनख्वाहें हैं, जो 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 कुछ कमाता है, उसमें भी खुदा बरकत देगा। हालेलुया, उसमें भी खुदा बरकत बख्शेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, हम एक दो और बरकतों को देखते हैं 5 मिनट के लिए। हम जाते हैं वापस खरूज की किताब में, जो हम लास्ट टाइम संडे को हमने जहाँ से ख़त्म किया था। 2-3 बरकतों की जो जिक्र है वो करते हैं, और फिर 23 चैप्टर, एक्सोडस 23, और उसकी अगर 25 आयत में पढ़ें, तो हमने 25 आयत से छोड़ा था लास्ट संडे को। और अगर आपने मैसेज लास्ट संडे का नहीं सुना तो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी है, आप दोबारा सुन सकते हैं। सिर्फ मैसेज भी अलग से अपलोड है, आप उसको सुन सकते हैं। लास्ट संडे का जो मैसेज था, क्या तारीख थी? 25 तारीख, राइट? हाँ, 25 जनवरी 25। ओके। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। सबसे पहली बात है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। घर में भी इबादत करनी है, हम उसके घर में भी आके इबादत करते हैं, और हम उसके घर में आएंगे तो वो भी हमारे घर में होगा ना। हम जब इबादत करेंगे तो वो उसकी हजूरी होगी। हालेलुया। हम भी ऐसे कहो, यार वो हमारे घर नहीं आते, हम भी नहीं उनके घर जाना। ऐसे बहुत दफा ऐसे होता है। तो खुदा ऐसा नहीं है, पर फिर भी हम जनरली जरूर सोच सकते हैं कि भाई हम तो खुदा के घर जा नहीं रहे। कभी कभी हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी परेशानी भी हो सकती है, स्नो हो सकती है, कुछ हो सकता है ना कि हम उसके घर पे नहीं गए। दैट्स ओके, खुदा को पता है उन बातों का। पर जनरली बहुत सारे लोग वो कहते हैं यार घर में ही कर लेते, क्या जाना चर्च में, कौन जाना, फिर वहाँ पे जाके 2 घंटे बैठना पड़ता है, बेंचों पे गद्दियाँ भी नहीं लगी हुई, और ठंड होती है, या व्हाटएवर, कोई भी बहाना हम लगा सकते हैं, कोई भी बहाना लग सकता है हमारा। तो चीज़ों खुदा कह रहा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आमीन। इबादत करना। खुदावंद के कलाम में नए आदमी में पढ़ते हैं कि हम खुदावंद का जो लहू है ना, वो उससे अगर हम धुले नहीं है ना, तो हम इबादत भी नहीं कर सकते। हम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम एक तो वो शैतान की नापाकी और शैतान की गिरफ्त हम पर लगी हुई है कि हम इबादत ही ना करें, ना घर में करें, ना उसके घर पर जाकर करें, ना किसी भी जगह पर करें। तो तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा कि नहीं तुमने खुदावंद अपने खुदा की इबादत उसके हैकल में जाके करनी है, या अपने घर में ही करनी है, या कहीं भी करनी है, या नहीं, सिर्फ लिखा कि उसकी इबादत करना। जब भी मौका मिले उसकी इबादत करो, जहां भी मौका मिले उसकी इबादत करो। आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं कि हमें उसकी इबादत एवरी डे करने की जरूरत है। आमीन। हफ्ते में एक बार नहीं, एवरी डे अपने अपने घर में करें। संडे को जरूर हम उसके घर में आते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी जगह नहीं है, तो ठीक है, हम जो भी खुदा ने हमें ये जगह दी है, हम यहाँ पे इबादत एक हफ्ते में एक दिन करते हैं आके। पर हम हमारे घर में तो घर है ना, वहां इबादत करें, एवरी डे इबादत करें, बच्चों को लेकर बैठकर इबादत करें। योएल नबी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, हुक्म दिया हुआ है खुदा ने कि जब वो उस दिन को करीब आते देखते हो, इब्रानियों के खत में लिखा कि और ज्यादा जमा हुआ करो, और ज्यादा इबादत करो। योएल नबी भी यही कहता है, सबको जमा करो, सबको इकट्ठा करो, इबादत के लिए, रोजे के लिए एक दिन ठहराओ, क्योंकि वो दिन करीब आने वाला है। आमीन। तो अजीजों, 25 आयत में ये तो इबादत करना, तब, ठीक है, तब वो तेरी रोटी
और पानी पर बरकत देगा। आमीन। रोटी और पानी पर बरकत देगा। फिर किसी चीज की आपको फिक्र नहीं होगी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। दोनों चीजों का जिक्र है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ठीक है। वो तेरी रोटी पानी पर जब बरकत है खुदा ने दी हुई है, तो फिर काय की फिक्र करनी है, हमें जरूरत ही नहीं है, कभी कोई फिक्र की जरूरत नहीं होगी। और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो इस वादे में जो खुदा ने किए हैं वादे इब्राहिम की नस्ल से, उसमें ये दो, हम अगर मसीह में हैं, मसीह को पहन लिया है, तो ये दो वादे भी हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं। हालेलुया। कि आपकी रोटी पानी पर बरकत मिलेगी और वो बरकत कायम रहेगी। हालेलुया। वो साथ साथ रहेगी वो बरकत। और क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़बूर में लिखा ना, कि वो कहता है कि मैं छोटा था, अब बड़ा हूं, अब जवान हो गया हूं, और मैंने सारी जिंदगी में सादिक को कभी भी, उसके बच्चों को कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने सादिक को, राइचस को, आई नेवर सो आस्किंग फॉर द पीस ऑफ ब्रेड। मैंने सादिक को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। वो क्योंकि उसकी रोटी पानी पर बरकत का वादा है और बरकत रहती है अगर उसने यीशु को पहन रखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सादिक को कभी भी टुकड़े, उनके बच्चों को कभी भी, उसकी औलाद को कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देता। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। और फिर बीमारियों को मैं दूर कर दूंगा। प्रेज गॉड। बीमारियां, ऐसा नहीं है कि बीमारियां आएंगी नहीं, दूर करने का मतलब है कि आएगी तो मैं उसको दूर कर दूंगा। अभी बैन लिस्बन ने दुआई दी थी ना, वो भी दुआएं कर रही हैं, हमने भी दुआ की, सबने दुआ की। हम जब दुआ करते किसी बीमारी के लिए, उस बीमारी को दूर होना जरूरी है। आप यीशु के नाम में जब दुआ करते हैं, उसको दूर होना जरूरी है, क्योंकि ये बरकतों की जो आप पर नाजिल हुई है ना, ये उसमें ये वादा है। हालेलुया, कि बीमारी आएगी जरूर। खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, कोई भी बीमारी है वो आएगी, पर उसको खुदा कह रहा है मैं दूर कर दूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके, चलो एक और ब्लेसिंग को देख लेते हैं। इसमें दो ब्लेसिंग है, ठीक है, रोटी पानी पर बरकत और हीलिंग जो है, बीमारी को दूर कर दूंगा। और 26 आयत पढ़ते हैं। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इसमें 3 ब्लेसिंग्स हैं, 3 वादे हैं। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा। इस्कात का मतलब है मिसकैरेज, ठीक है। हम सबको पता है मिसकैरेज का क्या मतलब होता है। मिसकैरेज का मतलब सिर्फ बेबी का जाया हो जाना नहीं है, सिर्फ की बात करो, वो भी, उसको भी मिसकैरेज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल हमारी समझ में जो आता है। मिसकैरेज का मतलब है किसी भी चीज का जाया हो जाना। जो रूहानी तौर पर अगर इसका मतलब देखते हैं, तो इसका मतलब है किसी भी, आपने कोई कारोबार किया, वो कारोबार नहीं चला, आप कोई काम करने लगे हैं, वो काम नहीं हुआ, उसमें नुकसान हो गया आपका। जो भी आपने शुरू किया उसमें नुकसान हो गया। आपने कुछ भी करना चाहा, उसमें नुकसान हो गया। कोई आपने रिश्ता किया किसी का, वो रिश्ता नहीं आगे चला, वो नुकसान हो गया। मिसकैरेज, ये आप जैसा मैंने थोड़ा सा बोला है, आप इसमें बहुत सारी और चीजें देख सकते हैं। आमीन। क्या किस बात का आपने कुछ शुरू किया या शुरू हुआ और उसका बीच में ही नुकसान हो गया, पूरा नहीं हुआ, वो कारोबार खूब नहीं पूछा, रिश्ता पूरा नहीं हुआ, शादी तक नहीं, कई शादी भी हुई और शादी के बाद वो मिसकैरेज हो गई शादी। बहुत सारी मंगनी हुई, मंगनी के बाद बहुत सारी मंगनियां टूट गई, मिसकैरेज हो गई। सिर्फ इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ बेबी का जाया हो जाना, जो इस्कात है ना, उसका ये मतलब, इस रूहानी तौर पर अगर इसका मतलब देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपने कुछ करना चाहा, करना शुरू किया, कुछ भी हुआ और वो पूरा नहीं हुआ और बीच में ही नुकसान हो गया। और दूसरी ब्लेसिंग है कि कोई बांझ नहीं होगी, कि सबके बेबी होने जरूरी है। आई मीन, ये खुदा उनका वादा है और उस वादे को हम ऑलवेज क्लेम करते हैं कि हर एक का जो शादीशुदा हैं उनको बेबी मिले। हर किसी का बांझपन का भी 2 मतलब है कि कोई, जैसे
آپ کہتے ہیں نا کسی چیز میں برکت نہیں ہے, کچھ ہو نہیں رہا, ہم سب کچھ کر رہے ہیں پر کچھ ہو نہیں پا رہا, وہ بھی ایک بانجھ پن ہے, کوئی فروٹ نہیں نظر آ رہا. آمین. کہتے ہیں نا کوئی پھل نہیں نظر آ رہا, وہ بانجھ پن, اس کو بھی بانجھ پن بولتے ہیں. بنجر زمین, جیسے بنجر زمین ہوتی ہے کہ کچھ اگتا نہیں ہے وہاں پہ, ڈرائینس ہوتی ہے, سوکھا ہوتا ہے, اس کو بھی بانجھ پن کہتے ہیں. اور تیری عمر پوری کروں گا. آمین. جو خدا نے آپ کے لیے عمر ٹھہرائی ہے, آپ جب احتیاط کر ہم جب احتیاط کر کے اس کے حکموں پر, اس کی طریقے کے مطابق پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. عمل کریں گے تو پھر ہماری عمر بھی وہ پوری ہی ہوگی جو خدا نے ٹھہرائی ہے, جس کو ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, خداوند خود اس بات کا ضرور فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ہماری عمر کو بڑھا سکتا ہے, وہ ہماری عمر کو گھٹا سکتا ہے, پر یہ خداوند کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں ایک طریقے سے ہے. 10 حکم میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, بھائی زبدی اللہ پاجو, 10 حکم میں پڑھتے ہیں کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو, آنر یور فادر اینڈ مدر. تو جس ملک میں تم بسے ہو اس میں تمہاری عمر دراز ہو. ٹھیک ہے, دراز ہو, کروں گا نہیں جیسے لکھا ہوا, دراز ہو, کہ وہ لانگ لائف تمہاری وہاں پر. تو وچ مینز کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی جب عزت کرتے ہیں تو ہماری جو زندگی آلریڈی خدا نے ٹھہرائی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بلیسنگ میں عمر جو ہے وہ اور ملتی ہے. آمین. وہ جو پوری عمر پر تک ہم پہنچتے ہیں جو خدا نے ٹھہرائی ہے. آمین. پریز گاڈ. جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پرووربز میں ایک بات لکھی ہے, امثال کی کتاب میں, نیتی وچن میں, نہیں سوری, ایکلیزیاسٹس میں, وائز کی کتاب میں 7 باب اس کی 17 آیت. ہاللویا. سب ہم کھڑے ہو جائیں گے خدا کی حضوری میں, اپنے آپ کو تیار کریں گے اس کی میز پر آنے کے لیے بھی. یہ آیت پڑھ کے بعد ایکلیزیاسٹس وائز کی کتاب, اس کا 7 باب اور اس کی 17 آیت. ہاللویا. تھینک یو جیسس. حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو. مطلب اتنا بھی بد کردار, ہمارا کردار جو ہے بدی کی طرف نہ مائل ہو جائے کہ ہمیں یاد بھی نہ رہے کہ ہم نے کس کس چیز کی معافی مانگنی ہے, ہم بھول جائیں اور وہ بدیاں ہمارے ساتھ ہی چپکی رہیں. حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو اور احمق نہ بن, بیوقوف نہ بن. حد سے زیادہ بدکار نہ ہو اور احمق بیوقوف فلش نہ بن, مورکھ نہ بن. تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا. ہم بیوقوفی میں جب زندگی گزارتے ہیں, مورکھ بن جاتے ہیں, فلش بن جاتے ہیں, بدکاری پہ بدکاری کرتے چلے جاتے ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں مگر اتنی ہمارے کریکٹر میں بدکاریاں ہوتی ہیں کہ کبھی ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کس کس بات کی معافی ہم نے مانگنی ہے یا نہیں مانگنی. تو ہم اپنی زندگی کو گھٹاتے ہیں کیونکہ ابلیس پھر وہ لانتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور وہ ہمیں لگ جاتی ہیں اور وہ لگی رہتی ہیں, وہ پھر پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں, ہم ہٹتی نہیں ہیں, وہ پھر گلو کی طرح چپکی رہتی ہیں. اس لیے ہم اپنی عمر کو کم کر لیتے ہیں. وہ کوئی نہ وہ ہمیں ہلاک کر کے ہی چھوڑتی ہے کیونکہ ہم سے وہ ہمارا ایمان, ہماری بلیسنگز, ہماری پاکیزگی, ہماری جو بھی ہمارے اندر فیتھفلنس ہے, اوبیڈینس ہے خدا کے لیے, اس کو ابلیس چرا لیتا ہے. یسوع نے کہا نا کہ چور جو ہے وہ کائے کے لیے آتا ہے, چوری کرنے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے مار ڈالتا ہے, وہ ہلاک کر دیتا ہے, ڈسٹروائے کر دیتا ہے. خدا یسوع نے کہا میں آیا ہوں تاکہ وہ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں. آمین. پریز گاڈ. عزیزو دعا کریں گے کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم اگر اس کو ترتیب کے مطابق, اس کے کلام کے مطابق بہت سی باتیں سیکھنے والی ہیں دیں گے تو وہ ہمیں اس میں برکت دے گا اور برکتیں ہمیں ملیں گی, ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہمارے گھر میں برکت ملے گی. جب ہم دہیے کی بھی خدا ان کو دیتے ہیں تو ہمیں برکتیں ملتی ہیں اور ہم
यिर्मयाह 44 बाब में हम पढ़ते हैं, इज़िकियल 44 बाब में पढ़ते हैं 30 आयत में कि खुदा कहता है जो काहिन है उसको जब हम दही की देते हैं, काहिन, मैं बेशक काहिन हूं, पास्टर्स काहिन हैं, मगर हमारा जो सरदार काहिन है उस जगह पे हम यीशु को रखते हैं। जो यीशु को देता है उसको उसके घर में बरकत होती है। इज़िकियल 44 और उसकी 30 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानियों 7 बाप और उसकी 5वीं आयत और उसके आगे पढ़ें तो लिखा है कि हम जो इस दुनिया में बेशक एक कानून बना था, शरीयत बनी थी कि काहिनों को लोग दही दें, पर जो खुदावन ने इब्राहिम के मुताबिक उसके वसीला से जो एक कानून ठहराया कि इब्राहिम ने मलक सिद्दीक़ सालम के बादशाह को, जो काहिन भी है, जो बादशाह भी है, जिसका कोई नसबनामा नहीं है, वो यीशु की मानिद है और वो यीशु है, उसको इब्राहिम ने दया की दी और हम भी उसी को दें जो कुछ देना है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो जिंदा खुदावंद है, तू हमारा खुदा हमारे साथ है और हम तुझी को सब कुछ देते हैं आज। और खुदावंद हमें तौफीक दे, हमें सिखा और हमें खुदावंद जैसा मूसा के ज़बूर में लिखा है 90वें ज़बूर में कि खुदावंद हमें अपने दिन गिनने सिखा कि हम दाना दिल हासिल करें। हम खुदावंद अपनी उम्र को घटाएं ना बेवकूफ़ी की ज़िंदगी गुजार के। हम खुदावंदा बड़ी अक्लमंदी और एहतियात के साथ तेरे हुक्मों पर भी अमल करें, जिन पर जो खुदावंद यीशु तूने हम सब के लिए ठहराए हैं कि खुदावंद हम उन पर अमल करें और वो बरकतें हमें मिलें, हमारे साथ मिलती रहें हमें और हमारे साथ साथ रहें, हम पर उन बरकतों का कब्जा हो ताकि इब्लीस डर कर भाग जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज के कलाम, जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं इस वक्त खुदावंद यीशु कि तू हमको खुदावंद अपने हैं कलाम के ऊपर चलने की तौफीक दे और अपनी नाम की सदाकत के लिए हम अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चल खुदावंद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हमें खुदावंद हम सब दुआ करते हैं, हमें खुदावंद इस मेज़ पर जो तूने हम ठहराई है उसके लिए हमको सबको तैयार कर खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।